السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، سیرت طیبہ کا ذکر جاری ہے اور ہم سیرت طیبہ کی طرف جانے سے پہلے عرب کے حالات اور واقعات بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ عرب کے اندر بت پرستی کا آغاز کس طرح ہوا۔ ہم آگے آپ کو بیان کرتے ہیں، جب مسجد حرام کو مشرکین نے بتوں سے بھر دیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تو وہاں بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا، اور آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ پھر آپ نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی، جنہیں گھمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر صرف بت پرستی ہی نہیں تھی، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی طاغوتی طریقے اور عقائد اختیار کر لیے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جانور طاغوتوں کے لیے وہ ذبح کرتے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمر بن لوہی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ قرآن مجید نے، احادیث نے ان تمام عقائد باطلہ کی نفی کی ہے۔ مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس پر پڑ نہ لگے ہوں۔ فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے تیر 3 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک تیر جس پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا، اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے وہ استعمال کرتے تھے۔ اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا، اور اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے اسے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکال لی جاتی۔ فال گیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے، اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق ہے۔ ان تیروں کا مصرف یہ تھا، جب کسی کے نسب کے بارے میں انہیں شبہ ہوتا تو اسے 100 اونٹوں کے سمیت حبل کے پاس لے جاتے اور اونٹوں کا تیر والے محنت کے حوالے کر دیتے، اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا، جھنجھوڑتا اور پھر ایک تیر نکالتا۔ اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا، اگر یہ برآمد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو وہ حلیف بن جاتا، اور اگر یہ نکلتا ملحق ہے تو اس کی جو موجودہ حیثیت ہوتی اس پر اس کو برقرار رکھا جاتا، نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا اور نہ ہی اس کو حلیف۔ اسی سے ملتا جلتا ایک عقیدہ اور بھی تھا ان کے ہاں۔ مشرکین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا رواج تھا۔ اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرے اور رازہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار بھی ہو۔ بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ ہوتا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کاہن کہتے انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بعض اس بات کے دعوے دار تھے جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے، اس کے قول و فعل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا۔ مثلاً وہ شخص چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گمشدہ جانور وغیرہ کا پتہ ٹھکانہ بتاتا تھا۔ نجومی اس شخص کو کہتے ہیں جو تاروں پر غور کرے اور ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات اور واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے، اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرکین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے کہ ہم پر فلاں فلاں نچھتر یعنی تارے سے بارش ہوئی ہے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی ایک عقیدہ تھا، اسے عربی میں تیرا کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے، پھر اگر وہ دائیں جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے، اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھتے اور کام سے باز رکھتے۔ اسی طرح اگر چڑیا یا جانور یا کوئی پرندہ راستہ کاٹ لیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت ان کی یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ بیماریوں کو چھوت کے قائل تھے
اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ یہ تھے اہل جاہلیت کے عقائد اور اعمال، اور اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کے کچھ واقعات بھی تھے، یعنی انہوں نے یہ دین پوری طرح نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے، حج اور عمرہ کرتے، عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور ہدی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیم میں بے شمار بدعتیں اور شرک ایجاد کر کے شامل کر دیے تھے۔ مثلاً ایک بدعت قریش کی یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں، اور اسی بنا پر یہ اپنا بہادر اور گرم جوش اپنا نام رکھتے، یعنی ہمس، لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات بھی نہیں جاتے اور نہ ہی افاظہ کرتے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاظہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی تم لوگ بھی وہاں سے افاظہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاظہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمس یعنی قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ وہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا، اگر وہ سایہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل نہ کریں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں۔ ایک ان کی بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہم سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں، چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتیں اور اسی میں طواف کرتیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام عقائد باطلہ اور بدعات کا اور شرک کا خاتمہ کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر باہر سے لائے گئے کپڑوں میں اپنا طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، نہ اس سے خود فائدہ اٹھاتا اور نہ کسی اور کو اٹھانے دیتا۔ قریش کی مزید بدعات بھی تھیں، وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل ہونے کے بجائے بلکہ اس کے پیچھے کے حصے سے سوراخ بناتے اور اسی سے آتے جاتے اور اسے اپنے اس اجڑ پنے کو نیکی سمجھتے۔ قرآن کریم نے ان کی اس خرافات کو، اس بدعت کو بھی ممنوع قرار دیا۔ یہی دین یعنی شرک و بدعت، بت پرستی، توہمات، خرافات پر مبنی عقیدہ اور عمل والا دین اہل عرب کے اندر عام دین تھا۔ انشاءاللہ العزیز آگے ہم ان کے مزید حقائق مذاہب کے اور مزید ادوار بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔